Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and a very warm welcome to DIVS online classes. Today I am here with the explanation of unit number 3, that is a lesson from the Battle of Uhud, and its theme is duty and responsibility. Okay students, it includes first chapter, that is a lesson from the Battle of Uhud, which is Muslim history. The second one is Lincoln Gorge, that is a story, and the third one is a poem, If. It also includes some grammar portion, that is tenses, verbs, modals, transitive and intransitive verbs. Okay students, the topic of the day is a lesson from the Battle of Uhud. This lesson is from Muslim history and is about the Battle of Uhud. It was the second battle between the followers of Islam and Ahl Quraysh. It was an extension of Battle of Badr in which Quraysh of Makkah assembled a large army of 3,000 persons to avenge their earlier defeat. The followers of Holy Prophet learnt a valuable lesson from this battle and never disobeyed the instructions of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. जंग उहद मुसलमानों की तारीख में इंतहाई अहमियत की हामिल है. Okay students, now you can see on the screen the aerial view of mountain Uhud. ठीक है, उहद पहाड़ का आप एरियल व्यू देख सकते हैं और गौर से देखें तो इसके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहाड़ से बहुत अकीदत और मोहब्बत थी. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ के बारे में कहा कि ये पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से एक है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड दैट द माउंटेन ऑफ उहद इज़ अ माउंटेन ऑफ जन्ना, यानी ये जन्नत के पहाड़ों में से है. द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह said that Uhud is a mountain, it loves us and we love it. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उहद एक पहाड़ है और वो हमसे और हम उस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अकीदत थी इस पहाड़ के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ फरमाया और ये कहा कि उहद हमसे मोहब्बत करते हैं और हम उहद से मोहब्बत करते हैं. लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नाउ. जंग उहद में कुरैश जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और मुसलमान कम तादाद में थे. कुरैश ने 3,000 लोगों की फ़ौज इकट्ठी की और उसमें बहुत तजर्बाकार लोगों को शामिल किया और 3,000 का मुकाबला 1,000 से होना था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले इजलास बुलाया कि ये जंग कैसी लड़ी जाए ताकि मशवरा किया जाए कि जंग को कैसे लड़ा जाए. कुरैश वर फुली इक्विप्ड विद वार वेपन्स, मुस्लिम्स हैव नो पावर एंड वेपन्स. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया और मशवरा दिया कि बेहतर ये है कि कुरैश को मदीना आने दिया जाए. जब वो मदीना आएँ तो मदीना का मुहासरा करेंगे, तो इस तरह से उनकी फ़ौज मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिखर जाएगी, वरना इतनी बड़ी फ़ौज का इकट्ठे मुकाबला करना मुश्किल है. Okay students, this was all about the explanation of first paragraph. Now you can see the glossary of first and second paragraph on the screen. फर्स्ट पैराग्राफ इज़ रिलेटेड विद द अर्लियर डिफीट ऑफ अहले कुरैश कि जंग बदर में अहले कुरैश को शिकस्त हुई थी और वो उसको अपने लिए एक स्मार्टिंग, ठीक है, स्मार्टिंग इग्नोमिनी समझ रहे थे. ठीक है, स्मार्टिंग मीन पेनफुल, ठीक है, दर्द समझ रहे थे. उसने बहुत दर्द दिया था और इग्नोमिनी का बायस थी उनके लिए, वो बेइज्जती का बायस थी. ठीक है, इग्नोमिनी मीन ह्यूमिलेशन या डिसऑनर. फिर है काउंसिल, काउंसिल मीन कमेटी, कमेटी डिस्कशन या डेलिब्रेशन. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का के इरादों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा करने के लिए इजलास बुलाया. ठीक है, कमेटी बुलाई, इजलास बुलाया. बिसीज मीन मुहासरा करना. ठीक है, सराउंडेड अ सिटी विद आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के साथ किसी भी शहर का मुहासरा करना. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्पर्स्ड. डिस्पर्स्ड मीन स्कैटर्ड, बिखर जाना. नेक्स्ट वर्ड इज़ डेफरेंस. डेफरेंस मीनिंग इज़ ग्रेट रिस्पेक्ट. ठीक है, एहतराम करना, इज़्ज़त करना. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के जज्बात का एहतराम किया, उस रेफरेंस में ये वर्ड यूज़ हुआ है डेफरेंस. डेफरेंस मीन ग्रेट रिस्पेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज़ हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेसी आपने सुना होगा वर्ड, मीन्स मुनाफिक. ठीक है, मुनाफिकीन. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट पैराज नाउ. तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ قریش کی فوج کو مدینہ آنے سے روکا جائے، اور جب وہ مدینہ آئیں گے تو مدینہ کا محاصرہ کریں گے، اس طرح ان کی فوج مختلف حصوں میں بکھر جائے گی اور ان کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا۔ تو کچھ نوجوانوں نے کہا کہ کسی صورت جو ہے ان کی فوج کو مدینہ نہ آنے دیا جائے اور جنگ جو ہے اس کو کھلے میدان میں لڑا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوجوانوں کا جذبہ دیکھا تو آپ نے ان کو رسپیکٹ دی، ٹھیک ہے، ڈیفرنس آپ نے پڑھا ابھی، تو آپ نے ان نوجوانوں کے جذبہ کو رسپیکٹ دی اور انہیں اجازت دی کہ جنگ کو کھلے میدان میں لڑا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تو 300 منافقین، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہپوکریٹس، تو منافقین جن کی قیادت عبداللہ بن ابی کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس طرح سے مسلمانوں کی لشکر کی تعداد 700 رہ گئی، ٹھیک ہے، 300 سپاہیوں کو لے کے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 700 رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان جنگجوؤں کو احد نامی پہاڑی ٹیلے پر پوزیشن سنبھالنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو میدان جنگ کے پیچھے پہاڑی اور ساتھ واقع ٹیلے پر پوزیشن سنبھالنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور ہدایت کی کہ احد کے پیچھے جو مرکزی جگہ ہے، جو ٹیلہ ہے احد کی اونچی پہاڑی پہ، تو ان نیزہ بازوں کو یہ کہا کہ آپ ادھر پوزیشن لو اور اس جگہ کو فتح ہو یا شکست ہو، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وہ جگہ مارک کی گئی ہے اور ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جگہ سے خالد بن ولید نے حملہ کیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے جوش سے دشمن کی صفوں کو ڈسپرس کر دیا، ٹھیک ہے، اسکیٹرڈ کر دیا، اور دشمن جو تھے وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ یہ منظر نیزہ بازوں نے جب دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی میدان جنگ میں اتر جائیں اور بھاگتے ہوئے قریش کی جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کر لیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور سب کچھ چھوڑ کے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں اور قریش کے ساز و سامان کی لوٹ مار کرنے میں لگ گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں قریش نے ایک دستہ مقرر کیا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مین جگہ، مرکزی جگہ جو ہے خالی ہے اور وہاں سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ اپنے دستے کے ساتھ وہاں پہنچے اور مسلمان تیر اندازوں میں سے 10 افراد کو شہید کرنے کے بعد ان کے ٹیلے پر یا مورچے پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح جنگ کی حالت تبدیل ہوگی۔ اس ساری کنفیوژن میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، اور ایک صحابی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ جن کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت تھی، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو قریش نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو مسلمان بالکل ہمت ہار گئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں، اب تو جنگ کا جیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ان کے حوصلے جو تھے وہ پست ہو گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر ایک گھاٹی میں گر گئے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اس مقام کی طرف دوڑے جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھڑے کے اندر زخمی حالت میں پایا، تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھڑے سے نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محفوظ مقام پر لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ جائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں۔ حضرت علی نے دوبارہ سے مٹھی بھر مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں جوش دلایا کہ آج اگر آپ نے اسلام کی شان کے لیے نہ لڑے تو اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر اتنا جوش و ولولہ پیدا کیا کہ مسلمان بجلی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ قریش کے بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن یہ جنگ جو ہے وہ ڈران بیٹل کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہار یا جیت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا اور دونوں پارٹیز جو تھیں وہ برابر رہی تھیں۔ لیکن اس جنگ سے مسلمانوں نے بہت بڑا سبق سیکھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی یا نصیحت کی، تو انہیں بہت بڑا سبق حاصل ہوا اور انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف کام نہیں کیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوئی۔ قریش کوئی مال غنیمت حاصل نہ کر سکے اور وہ کسی مسلمان کو قیدی بھی نہ بنا سکے۔ یہ حقیقت
تھی کہ بہت سے مسلمان جو تھے اس جنگ میں شہید ہوئے، مگر قریش کی صفوں میں جانی نقصانات اس سے کہیں زیادہ تھے۔ اس طرح دونوں طرف جو تھی کیجویلٹیز بہت زیادہ تھیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے برعکس زیادہ تر تیر اندازوں کے اپنے مورچے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان اس جنگ کو ہارے تھے اور انہیں جانی نقصان کی شکل میں اپنی غلطی کی سزا ملی تھی۔ اس طرح اسلام کے پیروکاروں نے اس تجربے سے انتہائی قیمتی سبق سیکھا، اور پھر کبھی بھی مستقبل میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی نافرمانی نہیں کی۔